آئیے آگے بڑھتے ہیں، نفل نماز کا اور فائدے دیکھتے ہیں۔ نفل عبادت کرنے سے بندے کی طرف اللہ کی محبت کھینچی چلی آتی۔ جب بندہ نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی محبت اس کی طرف کھینچی چلی، اور اس حدیث میں وضاحت بھی ہے، فرض کا مقام بھی بتایا جا رہا ہے لیکن نفل کے فضائل بھی بتایا جا رہا ہے نا۔ ورنہ اگر صرف نفل کے فضائل دیکھے تو کبھی ہوتا ہے نا، ارے فرض نہیں بھی کرے چلتا شاید، یہ جیسا کہ محرم کے 2 روزے رکھ لے تو 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، ارے پھر تو 1 سال بولے تو اگلے سال کے لیے تو اب یہ سال کی معاف کرا لیتے، اگلے سال پھر رکھ لیں گے تو یہ سال کی معاف۔ تو کیا نماز نہ پڑھنے سے، فرض روزے نہ رکھنے سے، فرض نماز نہ پڑھنے کے بعد بھی کیا محرم کی 2 روزوں کا اجر و ثواب ملیں گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہے نا۔ ذی الحجہ کے اندر جو ہے عرفے کا روزہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، تو کیا وہ شخص جو فرض نمازیں نہیں پڑھتا ہے، فرض روزے نہیں رکھتا ہے، فرض زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو کیا اس کو یہ کفارہ ہوگا 2 سال کے گناہوں کا؟ ہرگز نہیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا، بہت سارے لوگ نوافل کے فضائل دیکھ کر اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ فرض چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث میں دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں، آپ غور سے سنیے نفل کی اہمیت، غور سے سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بخاری کی یہ روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ مطلب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور یقین اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، اور اللہ کے دوست کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ایمان والے ہونا پہلی شرط، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ہر کام سنت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے دوست، ورنہ ہمارے پاس جو سنت کی مخالفت کرتا ہے، نماز کبھی نہیں پڑھتا ہے، تقوی تو ہے ہی نہیں دور دور تک، اس کو ولی مانتے ہیں، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں۔ ایمان والا جیسا حق ہے، تقوی اختیار کرنے والا انسان اور سنت کے مطابق اعمال کر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کر۔ اب اندازہ لگائیے، اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو اگر دنیا میں کوئی چھیڑتا ہے یا اس سے دشمنی کوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دے۔ کیسے کرتا ہے؟ وہ جس نے دیکھا نتیجے اس کے سمجھ میں آتے ہیں۔ انبیاءوں کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا ان کے نتیجے دیکھ لیجئے، صحابہ کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا کیسی کیسی موتیں مرے ان کی زندگی دیکھ لیجئے، سلف صالحین پہ جس نے ظلم کیا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، خاص طور سے ان کی موتیں دیکھے، اور اس کے بعد معصوم مسلمانوں پہ جس نے بھی ظلم کیا ان کی زندگی کی حالت دیکھے، آپ کہیں گے واقعی میں اللہ تعالیٰ کیسا بدلہ لیتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ جب دشمنی لیتا ہے اس کے خلاف تو وہ دشمنی واقع میں نبھاتا بھی ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، ہر طرف سے اس کو جو ہے چت کر دیتا ہے اس دنیا کی زندگی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف کوئی چال نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کے خلاف چال چلتے ہیں در حقیقت اللہ ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ پھر ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ، نیک لوگ خواہ تنگ کرتے ہیں زمین کے معاملات میں، اس میں احتیاط کرنا چاہیے، آپ خطرناک زون میں جا رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آئیے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ سب سے قریب مجھ سے تب ہوتا ہے جب وہ میری فرض کردہ چیزوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ میرے سب سے قریب کب آتا ہے؟ جب وہ چیز کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ فرمایا میرا تقرب میرا بندہ سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے اس چیز کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھ سے سب سے زیادہ مطلب فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند اللہ اعلان کر رہا ہے۔ آگے آئیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی ہے اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، فرض سے سب سے زیادہ، لیکن نوافل سے بھی کرتا ہے فرض کے بعد، مطلب فرض جو ادا کرتا ہے اس کی نفل قبول ہوتی ہے، بات بھی یاد رکھیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے پھر جب اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ میرا بندہ پہلے تو فرض کرتا ہے، میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے، چونکہ فرض سے ہی میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں بندوں کے، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر میرا بندہ نفل پڑھتا ہے اور نفل پڑھ کر میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں نوافل کے ذریعے۔ اب آگے سن، تو میں بھی اس سے محبت کر لیتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، فرض سب سے زیادہ اللہ کو پسند عمل ہے، سب زیادہ قریب بندہ فرض سے آتا ہے، لیکن فرض سے جو قریب آنے کے بعد بھی جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ چل جاتا ہے، بولنے کا مطلب یہ
ایک انسان صرف فرض بھی کرے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے، لیکن فرض کے بعد جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے قریب، اتنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس حدیث کو غلط معنی مت لیجیے کہ واقعے میں اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے، مطلب وہ وہی باتیں سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سنے، کوئی غلط بات نہیں سنتا۔ تو اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست اس کی نظروں سے بچا کرو، اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں سے چیزوں کو پہچان لیتا ہے۔ بہت سارے سلف کے واقعات ہیں، لوگوں کو، چہروں کو، ان کے حالات دیکھ کر پہچان لیتے تھے کیا پرابلمس ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو غائب کہتا نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دے دی تھی۔ ہوتا ہے نا لوگ بولتے رہے ایک ڈاکٹر ہے ہاتھ لگاتے تشخیص کر لیتا ہے، چہرہ دیکھتے انہوں نے پہچان لیا کیا ہوگا، یا سوال کرتے دیکھو جواب وہی آیا جو سوال تھا، حالانکہ اس میں یہ بات نہیں کہی گئی تھی، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، مطلب وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ مطلب مومن ہر وہ کام نفل کے ذریعے اللہ سے محبت حاصل کر کے اللہ اس کے ریٹرن میں اس کو ہر وہ چیز کرواتا ہے جو اس کا رب اس سے صرف پسند کرتا ہے، اس کے علاوہ نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ کچھ پکڑتا ہے۔ تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ مطلب مومن چلیں گا بھی تو اب سیدھے راستے پر، چونکہ اب وہ غلط راستے پر نہیں جائیں گا، چونکہ نفل کے ذریعے وہ اللہ کی محبت حاصل کر چکا ہے۔ اللہ کی محبت جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اس کا رب کا فضل اس پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا۔ یہاں جو ہے اس سے وہ چلتا ہے، ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، معلوم ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے۔ کون سا بندہ؟ فرائض کے بعد نفل کا اہتمام کر کے رب سے محبت حاصل کر لینے والا بندہ، دیکھتا ہے تو وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، سنتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، پکڑتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، چلتا ہے اسی راہ پر جس پہ رب چاہتا ہے، اور جب وہ مانگتا ہے تو اس کا رب اس کی جو ہے ضرور بھی ضرور اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اس کو پناہ دے دیتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے، دعاؤں میں خاص دعا یاد رکھیے، پناہ مانگنا مصیبت کے وقت، تو اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے بڑے فضائل ہے نفل کو ادا کرنے، کتنے بڑے بڑے فضائل، اندازہ لگائیے، ہے نا۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل لیکن کون سا ہے؟ فرض ہے، یاد رکھیے، فرض نماز، مال میں فرض عبادت زکوٰۃ، ہے نا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ایک مہینے کے روزے، اس کے بعد حج، سب سے زیادہ محبوب عمل۔ اس کے بعد یہ کرنے کے بعد بندہ نفل کے اندر دوڑتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ فرض نماز کے بعد نفل نماز، فرض زکوٰۃ کے بعد نفلی زکوٰۃ، فرض روزوں کے بعد نفلی روزے، فرض حج کے بعد نفلی عمرے، نفلی حج بولتے ہیں اس کو حج صغیر، چھوٹا حج، وہ کرتا ہے تو اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ محبت کرنے لگتا ہے۔ جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو وہ جو دیکھتا ہے وہ جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی اس کے ہاتھ پکڑتے اس کا رب چاہتا ہے، اسی راہ پر چلتا ہے، قدم چلتے ہیں جو اس کا رب چاہتا ہے۔ اور پھر جب اپنے رب سے مانگتا ہے اس کا رب اس کو پورا، اس کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے۔ اور جب وہ پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا کر دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑے بڑے فضائل، یہ بخاری کی روایت تھی، ہمیں پتہ چلے اس کے اندر کہ نفلی نماز کے ادا کرنے سے جو ہوتے ہیں، جس میں سب سے اہم چیز جو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے قریب ہے، اتنا قریب کہ ہر چیز جو اس کا رب چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے، اس سے ہٹ کر نہ کوئی چیز سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پکڑتا ہے، نہ اس راہ پر چلتا ہے۔ ہم میں ہر شخص چاہتا ہے ہم نیک بنے، اور پتہ نہیں لوگوں نے ولایت حاصل کرنے کی کون کون سے ذریعے بنا لی، اور یہی اللہ کے ولی ہے، کیونکہ شروع میں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور پھر آگے اس کی بات صفت دوست کون ہے، فرائض کے ذریعے نزدیک پہنچتا ہے، نفل کر کے اللہ کا قرب اور محبت حاصل کر لیتا ہے، پھر نفل حاصل کر کے پھر وہ جو مانگتا اللہ پوری کر دیتا ہے، جب پناہ مانگتا اللہ پناہ دیتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں نیک بنے، ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہم سب چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے جو مانگے اللہ دے دے، تو ہمیں بھی پھر اللہ تعالیٰ کو پہلے راضی کرنا ہو۔ ارے دنیا کے اندر تو پتہ نہیں کتنی چاپلوسیاں لوگوں کو کرنا پڑتی چھوٹے چھوٹے کام نکالنے کے لیے، ہاں کتنی چاپلوسیاں کرنا پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے چاپلوسی نہیں چاہتا، اخلاص چاہتا ہے۔ اخلاص، چاپلوسی میں کیا ہوتا ہے؟ اخلاص نہیں ہوتا ہے۔ اخلاص چاہتا ہے، اور اخلاص کے ساتھ فرض عبادت اور نفل میں اضافہ کرو،
اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گا. بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے یہ کیا بات ہوئی, کیا اللہ تعالیٰ دیں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو کوشش نہ کریں. کوشش کرنا ہے, لیکن تم لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر پاتے ہو نا چیزوں کو. لیکن جب اللہ کو ہم راضی کر لیں گے نا, تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام نکال دیں گے, تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام نکال. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی تکلیف آئے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیجیے. دنیا اور آخرت میں اس سے درجات بلند ہوں گے اور اجر ملے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ سے قریب ہونا ہے. دنیا میں ہم کام نکالنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لوگوں سے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام عرش والا کر دے, دنیا کی ساری مصیبت, مشکلیں, پریشانی حل, اور موت کی اور موت کے بعد کی اور آخرت کی وہ تمام چیزیں, تو پھر ہم جو ہے آسمان والے کو راضی کر لے. ہو سکتا دنیا والے ناراض ہو جائے, اس سے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اللہ راضی ہو جائے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرنا چاہتے اور دنیا والوں کو راضی کرنا چاہتے, تو اللہ تعالیٰ بھی پھر انہی کے سامنے ہم کو جھکاتا رہتا. تو اللہ کے نیک بندوں کی صفت آ گئی. فرائض کا اہتمام کیجیے, فرائض کے اہتمام نفل میں اضافہ کیجیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہ ہم دوست بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی ہم کوشش کریں کہ نوافل کو ہم زیادہ زیادہ کریں. یوم عاشوراء اللہ تعالیٰ کے عظیم دنوں میں سے ایک دن ہے. یوم عاشوراء اللہ تعالیٰ کے عظیم دنوں میں سے ایک دن, عظمت والا دن ہے, عظمت والا دن ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اللہ نے فرمایا کہا اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا دو, اور ان کو اللہ کے احسانات یاد دلا دو, اللہ کے احسانات یاد دلا دو. ٹھیک, اور ایسا کب ہوا, یہ احسان ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ یہ عظیم دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی. تو 10 جو محرم ہے, جو یہود و نصارہ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے, جن کی مخالفت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا, وہ کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو, ہم سے پہلے مسلمانوں کو, ہم سے پہلے انبیاءوں کو ماننے والوں میں سے ایک نبی کو, اور برگزیدہ اولو العزم نبی کو ماننے والے ایک قوم جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی, ان کو اللہ نے آزادی دی تھی. وہ ہم سے پہلے ایمان لانے والوں کو آزادی دی تھی, اور اس فرعون کو اور اس کے لشکر کو ہلاک کیا تھا. گویا ایول کو, برائی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا تھا اس دن. تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ ایک عظیم دن ہے, اور اللہ کی جو ہے احسانات یاد دلاتا ہے یہ دن. یہود و نصارہ اس دن مدینہ کے اندر کیا کرتے تھے؟ اس دن روزہ رکھتے تھے اور عید مناتے تھے, اور ان کی عورتیں زیورات وغیرہ پہنتی تھی. مطلب وہ لوگ پہلے سے کرتے تھے, ان کی عورتیں زیورات وغیرہ پہنتی تیار ہوتی تھی اس دن. ٹھیک ہے, تو بہرحال ایک عظیم دن ہے. تو اس نعمت کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا, اور اسی نعمت کے شکر میں بنی اسرائیل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہود و نصارہ روزہ رکھتے تھے, یاد رکھیے. اور اسی نعمت کے شکر میں جو موسیٰ علیہ السلام نے ادا کیا تھا 10 کو, ایک عظیم دن تھا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو وہ سنت ہو گیا, اور اصحاب کو کہا روزہ رکھو, تو لہٰذا ہمارے لیے مستحب ہوگا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں. گویا ہم بھی پچھلے لوگوں کی خوشی میں شامل ہو رہے ہیں. گویا یہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے, بنی اسرائیل کے لیے انڈیپینڈنس ڈے تھا, فرعون سے نجات کا دن تھا, آزادی کا دن تھا, جس نے غاصبانہ طور سے, غلط اور ظالمانہ طور سے ان پہ قبضہ کر رکھا تھا اور ان کو غلام بنا دیا تھا اپنی زمین. سمجھا؟ تو گویا یہ دن اللہ کے شکر کا دن ہے, ایک عظمت والا دن ہے. اسی طرح جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا, تو آپ نے ان سے فرمایا یہ کیسا دن ہے, یہ کیسا دن ہے جس میں روزے سے ہو. مطلب یہودیوں سے پوچھا تم روزے سے ہو, کیسا دن ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے, اسی دن اللہ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دیا تھا, اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایسا دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانے کہ اس دن روزہ رکھا, لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اس دن. یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم تمہارے بنسبت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب اور ہم مستحق ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں. ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے تم سے بھی زیادہ قریب ہے, کیونکہ تم نے تو دوسرا دین اختیار کر لیا, ہم تو اسی دین پر جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے. تو جب یہودیوں نے کہا کہ ہم اس موسیٰ نے کیونکہ خوشی میں روزہ رکھا تھا, ہم بھی اس خوشی میں شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم زیادہ مستحق ہے کہ موسیٰ کی اس خوشی میں شامل ہو اور شکر ادا کریں. لہٰذا ہاں آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب وہ مستحق ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا, اور صحابہ کرام کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو گویا ہم بھی پچھلے لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں.
جو ہم سے پہلے ایمان والے تھے، اس عظیم دن اللہ رب العزت نے ان کو آزادی دی تھی یاد رکھیں۔ اسی طرح عاشورہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آپسی گہرا تعلق ہے، چاہے ہم زمین زمانے کے اعتبار سے دور ہو، آپسی گہرا تعلق ہے۔ عاشورہ یہ ہم کو پیغام دیتا ہے، چاہے زمین اور زمانے کے تعلق اعتبار سے ہم بہت دور ہو سکتا ہے کوئی مسلمان آج کسی اور ملک میں ہو، لیکن اگر تکلیف میں ہو تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اور زمانے کے اعتبار سے بھی اگر ہم سے دور ہو، جیسا موسیٰ علیہ السلام کی خوشی ہوئی، ہم بھی اس خوشی میں شامل ہوئے، اگر ہم سے پہلے کے لوگوں کو کسی کو تکلیف پہنچی تھی تو ہم بھی ان کے دکھ میں آج شامل ہیں، ہم کو تکلیف ہوتی ہے اس واقعے کو سن کے۔ اصحاب اخدود ہے نا، ہزاروں کی تعداد میں آگ میں جلا دیے گئے، ہم اس میں شامل ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو ہزاروں کی تعداد میں بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے رومی حکومت، بزنطینی حکومت بننے سے پہلے، مطلب رومن امپائر جب تک عیسائیت قبول نہیں کیا تھا تو انہوں نے ہزاروں ہزار عیسائیوں کو جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا۔ تو وہ تکلیف میں ہم بھی شامل ہیں، چاہے وہ آج یہود اور نصارہ ہو، لیکن جب وہ ایمان لائے تھے اپنے نبی پہ تو ہم ان کے تکلیفوں میں شامل۔ تو زمانے کے اعتبار سے ہم آگے پیچھے ہو یا علاقے کے اعتبار سے ہم آگے پیچھے ہو، ہم ایک دوسرے کی تکلیف اور خوشیوں میں ساتھ ہے۔ یہ بات کہ ہم کو اس سے میسج ملتا ہے، یاد رکھیے کہ زمین اور زمانے کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا، ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے، یہ میسج وہی تھا۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات کی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں، اولیاء ہیں۔ سورۃ توبہ کی بہرحال یہ آیت ہے، ایک دوسرے کی مددگار ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 ہے، ہم ایک دوسرے کی مددگار ہیں، دوست ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ تو یہ بھی پیغام ہم کو ملتا ہے۔ اسی طرح 10 کو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور سامنے سمندر تھا بڑا، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، فرعونی پیچھے سے ان کا لشکر آ کر موسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا۔ سورہ شورى میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو نقل کیا، آیت 61 اور 62 کے اندر، اور اللہ نے فرمایا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اور بنی اسرائیل نے کہا یقیناً اب ہم پکڑے گئے، اب پیچھے سے آگے انہوں نے ادراک کر لیا ہمارا اب تو ہم گھیر لیں گے، پکڑ لیں گے ہم کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب جو ہے میرے ساتھ ہے، جو ضرور مجھے راہ دکھائیں گا۔ اور کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دیا اضرب بعصاک البحر، مار اپنے لاٹھی کو اس پانی میں، اور سمندر 2 حصوں میں تبدیل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اس سے نکل گئے، فرعونی بھی پیچھے چلے، ان کے نکلنے کے بعد سمندر پیچ اپ ہو گیا، مل گیا، اور وہ سب غرق ہو گیا۔ یہ تھا واقعہ۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کیا اللہ کا، اور روزہ رکھا، یاد رکھ، اور یاد رکھیں اس دن کی تعظیم اتنی زیادہ تھی کہ تاریخی روایتوں میں ملتا ہے کہ دور جہالت میں بھی 4 مہینے محترم مشرکین مکہ مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی اس روز روزہ رکھتے تھے 10، اور اسی دن کعبے کا غلاف بھی بدلتے تھے۔ عاشورے کو کعبے کا غلاف یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا، اور اس کے بعد وہ سلسلہ اور معاملہ چلتا ہی رہا۔ تو مشرکین مکہ دور جہالت میں اس دن روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس دن کی عظمت کے اعتبار سے، اور وہ لوگ اس دن کعبے کا غلاف تبدیل کیا کرتے، تو گویا مشرکین مکہ کے پاس بھی اس کی عظمت تھی۔ اور اسی طرح مائی عائشہ کی جو روایت ہے اس سے پتہ چلتا یہود و نصارہ کے پاس بھی اس کی عظمت اور تعظیم تھی۔ میں سمجھتا ہوں پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، پھر بھی بہت مختصر سا اس کو ایک بار پھر دہراتا ہوں۔ مائی عائشہ کی روایت وہ فرماتی اور کہتی زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت سے پہلے اس دن کا روزہ رکھا، ہجرت سے روزہ رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، خود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام ترک کر دیا اور فرمایا جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے، جو چاہے اس کو چھوڑ دے۔ صحیح مسلم، اور دوسری روایت بھی صحیح مسلم کی، اس میں الفاظ اس طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں یہود یوم عاشورے کو شکرانے کا روزہ رکھتے تھے، اس دن مسرت کا اظہار کرتے تھے، عید مناتے تھے، اپنی عورتوں کو زیورات اور سامان پہناتے تھے زینت کا، اور سامان پہن کر وہ مزین ہوتی، اپنے آپ کو سجاتی اور سنوارتی۔ یہود بھی روزہ رکھتے، مشرکین بھی روزہ رکھتے، اور اس دن کی حرمت ان کے پاس بھی تھی۔ تو عاشورہ ہمیں کیا میسج دیتا ہے؟ عاشورہ ہمیں میسج دیتا ہے کہ یہ ایک بڑا تعظیم کا دن ہے، اللہ کی عظمت والا دن ہے، یاد رکھیں۔ اس میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے شکرانے میں کہ اللہ نے ہم سے پہلے مسلمانوں کو نجات دی تھی، ہے نا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو مسلمانوں کے ہلاک کیا تھا اس دن، اور تیسرا ہمیں ملتا ہے کہ اس کارنامے کو ہم یاد کرتے ہیں
اس دن عاشورے کے دن اور روزہ رکھتے ہیں، اس کے شکرانے میں یاد رکھیے۔ تو لہٰذا عاشورہ ہمارے لیے ایک میسج دیتا ہے، مسلمانوں کو ایک پیغام دیتا ہے۔ یہ پورا مہینہ بہرحال اپنے آپ میں بڑا اہمیت کا حامل ہے، اسی سے ہجری سن اور سال بہرحال چالو ہوتا ہے، تو بڑی اس کی عظمتیں یاد رکھیے۔ تو یہ تھی 7 فضائل اس مہینے کی یاد رکھیے، اور میں سمجھتا ہوں 7 فضیلت میں یہ تو ہم کو واضح پتہ چلا، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کے کرنے والا مہینہ ہے، یہ معصیت اور گناہوں سے بچنے والا مہینہ ہے، کثرت سے روزے رکھنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اسی طرح اس میں عاشورے کا روزہ رکھنا ہے، 9 10 ٹھیک ہے کا روزہ رکھنا ہے، کوشش کرنا ہے، نہ ہو سکے تو پھر 10 اور 11 کا بھی انشاءاللہ جس روزہ انسان رکھ سکتا ہے۔ اور یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے اور ہمیں دوسرے مسلمانوں سے زمین اور زمانے کے اعتبار سے ہم سے الگ کیوں نہ ہو، ان سے ہمارا رشتہ جوڑتا ہے، اخوت اور بھائی چارے کا ہمیں میسج دیتا ہے۔ تو بڑے پیغام ہے، بڑے فضائل ہے، یاد رکھیے اس مہینے کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کس سے کی جانی چاہیے، اور مختصر اور کچھ باتیں اس کے ذیل میں انشاءاللہ عزیز آئیں گی، چونکہ دعا ایک بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مستقل عبادت ہے۔ دعا کے تعلق سے ایک جو عظیم اور ایک بڑی غلط فہمی جو مجھ میں اور آپ میں آ جا چکی وہ یہ ہے، ہم دعا کو مصیبت کے گھڑی میں کی جانے والی عبادت سمجھتے ہیں، پریشان تو دعا کر لو، جبکہ دعا مصیبت میں کی جانے والی عبادت نہیں ہے، دعا مستقل عبادت ہے۔ ایک عام فہم، عام مثال میں کہوں گا، ہم نے دعاؤں کو اسپیئر ویل سمجھ لیا گاڑی کا، جبکہ دعا سٹیئرنگ ویل ہے۔ یہ کبھی کبھار کام نہیں آتی ہے، ہمیشہ اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جیسے ایک گاڑی کے اندر ایک اسپیئر ویل ہوتا ہے، خالی ٹائر ہوتا ہے، کبھی ضرورت پڑ گئی تو لگا لیا۔ تو آج امت مسلمہ دعا کو ایسا ہی سمجھتی ہے، مصیبت ہے تو پھر دعا ہے، ورنہ ضرورت نہیں اس کی، جبکہ دعا تو اسٹیئرنگ ویل ہے، اس کے بغیر گاڑی چل ہی نہیں سکتی ہے۔ تمام مرحلوں میں زندگی کے صبح سے لے کر شام تک، داخل کہیں ہونے سے باہر نکلنے تک، ہر اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا 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 اتنی دعائیں سکھائی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی۔ دعاؤں کے تعلق سے امت مسلمہ میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اس کی اہمیت کو، اس کو ایک عبادت تسلیم ہی نہیں کیا ہم نے صرف اس کو ایک ایسا عمل تسلیم کیا کہ جب کبھی آپ مصیبت میں ہو تو دعا کر لو، یا میں مصیبت میں ہوں تو آپ دعا کر لیں میرے لیے۔ تو اس کو سمجھیے، دعا مستقل عبادت ہے، اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا، جب آپ کو بنایا، تو آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جو سب سے پہلا کام آدم نے کیا، جو عبادت تھی ان کی، وہ دعا تھی۔ اللہ نے آدم کو بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم جب بننے لگے، روح پھونکی گئی تو سر سے بنتے گئے نیچے کی طرف، اور جب سر سے نیچے کی طرف بننے لگے اور اوپری حصہ بن گیا تو آدم علیہ السلام نے پہلا کام کیا، چھینکا۔ تو فرشتوں نے جو ہے، اللہ رب العزت نے آدم کو کلمہ سکھا اور کہا کہ جب تم چھینک لو تو الحمدللہ کہو، اور جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو فرشتوں نے یرحمک اللہ جواب میں دیا، اور کہا اب تمہاری اولاد کا بھی یہی معاملہ ہوگا، جب بھی وہ چھینکیں گے الحمدللہ کہیں گی، اور جواب میں یہ کہا جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام کو جو پہلی عبادت اللہ رب العزت نے کروائی وہ ایک دعا تھی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول کی وہ بھی دعا کے ذریعے کی۔ تو دعا ایک مستقل عبادت ہے، یاد رکھیے، یہ کبھی کبھار ہونے والا عمل نہیں، یہ ہمیشہ ہونے والا عمل ہے۔ اسی طرح تمام عبادتوں کے اندر دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی گھڑی ہے، نہ کوئی جگہ ہے، نہ کوئی حالت ہے کہ طہارت ہونا نہیں ہونا، نہ کوئی مقام ہے، بلکہ ایک ایسی مستقل مسلسل بترتیب ایک ایسی عبادت ہے جو آپ صبح شام دن رات طہارت بغیر طہارت کے کسی بھی حالت میں سوتے اور جاگتے اور لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے سے اور مجمع میں اور انفرادی اور ہر اعتبار سے آپ کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی مستقل جہرانہ عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی وقت کی پابندی نہیں، کوئی مہینے کی پابندی نہیں، کوئی دن اور رات کی پابندی نہیں، کوئی جگہ کی پابندی نہیں، کوئی رکعت کسی چیز کی پابندی نہیں، ایک ایسی مستقل عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں، ایک ایسی زبردست چیز ہے۔ اسی طرح اگر سیرت النبی کا مطالعہ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی گھڑی، کوئی پہلو، کوئی موقع ایسا نہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ کی ہو یا امت کو دعا نہ سکھلائی ہو۔ ایک تو تھا آپ کو دعائیں کرتے، ایک سکھایا بھی کرتے تھے، تو نہ کی ہو یا نہ سکھلائی ہو۔ آپ دیکھیے نا، آپ صبح اٹھے، اٹھنے کی دعا، آپ لوگوں سے ملاقات کیے، ملاقات کرنے کی دعا، سلام کرتے ہیں، بیت الخلاء میں داخل ہوئے صبح اٹھ کر، اس کی دعا، بیت الخلاء سے باہر آئے، پیشاب پیخانہ کر کے آپ جو طہارت خانے سے باہر آئے، اس کی ایک دعا، آپ نے وضو شروع کیا، اس کی ایک دعا، آپ نماز کے لیے نکلے، مسجد پہنچے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں فجر کی نماز پڑھی، نماز کے اندر مختلف دعائیں،
جو شروع ہوتی ہے ثنا سے لے کر تو تسلیم تک، مطلب تکبیر سے لے کر تسلیم نماز ختم ہونے تک. مسجد سے باہر نکلے تو پھر اس کے بعد مسجد سے نکلنے کی دعا. گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا. گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا. لباس پہنا تو لباس پہننے کی دعا. اسی طرح جو ہے نیا لباس پہنا نیا لباس پہننے کی دعا. نئے پھل دیکھے نئے پھل دیکھنے کی دعا. ہر چیز کی دعائیں سکھائے. سواری پہ سوار ہوئے تو اس کی ایک دعا, سواری سے اتر رہے اس کی ایک دعا, شہر میں داخل ہوئے اس کی ایک دعا, شہر سے باہر نکلے کوئی نئے اس کی ایک دعا. تو گویا صبح سے شام تک کوئی ایسا زندگی کا مرحلہ نہ ہوگا جس میں ہم دعا نہیں کرتے. حتیٰ کہ طہارت کے معاملے میں بھی دعا ہے کہ بیت الخلاء میں جا رہے اپنے جو ہے طہارت کے لیے تب بھی دعا, وہاں سے نکل رہے تب بھی دعا. حتیٰ کہ ایک انسان اپنے بیوی کے ساتھ ہو تو اس عمل سے پہلے جو اس کے لیے جائز ہے اس سے پہلے بھی دعا. دعائیں دیکھ رہے آپ کس کثرت سے ہے کہ کوئی زندگی کا مرحلہ اس سے خالی نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 1000 سے زیادہ دعائیں جو لیل اور نہار صبح اور شام کی ثابت ہے, جو صحیح روایتوں سے آتی ہے. کم و بیش 1000 کے قریب ایسی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح روایتوں سے ملتی ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. تو کوئی مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے تو نہ گزرا ہو جس میں آپ نے کوئی دعا نہ کی ہو یا دعا نہ سکھائی ہو. ہر معاملے پہ دعا, ہر چیز کے لیے دعا سکھائی. لیکن افسوس اس امت کا معاملہ یہ کہ دعا کے معاملے میں کنجوس کیا, اس کو علم ہی نہیں دعائیں ہوتی کیا ہے, کرنا کیا ہے, کیا اس کا معاملہ ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. یاد رکھیے کہ جس امت کے نبی نے کسی گھڑی کو بغیر دعا سے خالی نہ رکھا, اس امت کی یہ بدبختی ہی ہم کہیں گے کہ اس کو دعائیں یاد نہ ہوتی ہیں, یا چونکہ اس کی اہمیت نہیں تو یاد کرنے کی کیا ضرورت, اس لیے کہ دعاؤں کو ہم آؤٹ پروسیس کرتے ہیں. آؤٹ پروسیس کیا ہوتا ہے کہ جب میری تجارت بہت بڑھ جاتی ہے تو میں کانٹریکٹس لیتا ہوں اور دوسروں سے وہ کام کروا کے لیتا ہوں. تو آج ہماری دعائیں بھی آؤٹ پروسیس ہوتی ہے, بھائی تم کر دو. ہمارے گھر میں ایک ولی گزرے, انہوں نے سب کے لیے دعائیں کر دی. ہم تو نبی کے خاندان سے, ان کی دعائیں ہمارے لیے ابھی کافی ہے نا. تو اس طرح سے ہم دعائیں دوسروں سے کرواتے ہیں, خود سے کرنے کوئی معمول نہیں. تو دعا یاد رکھی عبادت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں آپ پوری زندگی ہر وقت دعائیں کرتے تھے. اسی طرح جو ہے اسلام کے دوسرے اعمال جو فرائض جس کو کہتے ہیں, نماز, روزہ, زکات, حج, اگر اس کا مطالعہ بھی کرے تو یہ بھی ایک قسم کی دعائیں ہیں. نماز کیا ہے آپ کی شروع سے لے کر آخر تک مختلف دعاؤں کا مجموعہ. آپ حج کرنے جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں حج کے اندر, کیا اعمال ہے آپ کے؟ طواف کر رہے تو دعا, صحیح کر رہے تو دعا, جو ہے میدان عرفہ میں ہے تو دعا, مزدلفہ میں تو دعا, جا رہے تو دعا. مطلب دعا ہی تو ہے حج پورا, دعا ہی تو ہے نماز پوری. تو یہ گویا فرائض بھی عبادت ہے. یہ جو فرض عبادتیں ہیں یہ بھی خود ایک قسم کی دعائیں ہیں, یاد رکھیے. تو دعاؤں کی شریعت نے بڑی اہمیت یاد رکھی ہے. لیکن آج یہ ہماری بدبختی ہے, غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں دعا ایک ایسی چیز ہے جو مشکل حالات میں, پریشانی کے اندر, مصیبت کے اندر اس کو استعمال کیا جائے, ورنہ بہرحال اس کی ضرورت نہیں ہوتی. حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی یاد رکھی, بہت بڑی غلط فہمی کہ ہم محض اپنی ضرورت کے وقت دعا کریں, بلکہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہر بار ہم دعا کریں. یاد رکھیں, ہر بار دعا کرے, ہر چیز سے پہلے دعا کرے, ہر چیز کی بعد دعا کرے, ہر چیز کی ابتدا میں دعا کرے. یہ غلط فہمی کو دور کیجیے کہ دعا کبھی کبھار مصیبت میں پھنس گئے, پریشانی میں پھنس گئے تو کرے, بلکہ دعا ایک مستقل جارحانہ ایک مومن کی زندگی کا عمل ہے جو وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے, عبادتوں سے پہلے, عبادتوں کے اندر, عبادتوں کے بعد وہ جو ہے دعائیں کرتا ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ یار میں نے اتنی دعا کی, ہم لوگ اتنی دعائیں کر رہے ہیں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے فلاں مسئلے کے لیے دعا کی, وہ چیز مجھے نہیں ملی. میں نے فلاں کام کے لیے دعا کی, وہ چیز کام نہیں ہوا. میں نے فلاں مسئلے کو فلاں کیا, آج تک وہ چیز نہیں ہوئی. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن وہ چیز قبول نہیں ہوتی ہے, وہ چیز میری پوری نہیں ہوتی ہے, یا وہ کام میرا نہیں ہوتا ہے. پھر کیا فائدہ دعائیں کر کے؟ اور جب دعاؤں کا صحیح تصور اور دعا کیا ہے, ہم نے کیا سمجھا, دعا مصیبت کی ایک چیز ہے استعمال کی. اب مصیبت حل نہیں ہوئی تو پھر دعا کر کے فائدہ کیا ہے؟ ہم نے دعاؤں کو یہ سمجھا کہ مصیبت کی گھڑیوں میں اللہ کو پکارنا یہ دعا ہے. اب اگر مصیبت میں نے پکارا اور وہ دعا کا جواب نہ آیا, جو مجھے نہ سمجھا, تو پھر فائدہ کیا ہے دعا کر کے جس کا جواب نہیں آتا, جو قبول نہیں ہوتی. اور پھر یہ سوچ کر انسان یا تو دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے. دعائیں کرنا چھوڑنا تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اللہ رب العزت سے جو بدزنی وہ شروع کرتا ہے, یار دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ ہماری, فائدہ کیا کر کے. بدزنی مطلب اللہ سے بدزن ہو جاتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ دعائیں میری قبول نہیں ہوتی ہے یار, یا دعا کر کے فائدہ نہیں میری قبول نہیں ہوتی. یہ بہت خطرناک چیز ہے, یاد رکھیے. پہلے غلط فہمی کی دعا مصیبت کی ایک چیز ہے, اس کے بعد اگر مصیبت دعا نہیں دوسری چیز کی, پھر انسان یا تو دعائیں کم کر دیتا ہے یا تو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ کم اور چھوڑنا تو ٹھیک ہے, اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے
کیسا اللہ میری دعا قبول نہیں کیا فائدہ یار دعا کر کے، اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ؟ یہ سب سے خطرناک مرحلہ یاد رکھیے. اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے، اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں. کیسے؟ انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا. جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں 2 آیتیں تلاوت کی. ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی. اس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، یا اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری دعائیں نہیں کرتے، مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کی بنیاد پر نہیں مانگتے. جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی، جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ، اور دعا عبادت چونکہ یہاں لفظ ہے ان عبادتی، جو دعاؤں کی شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد میں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا. اٹھا سمجھ رہے بات کو، کہ جو دعا نہیں کریں گے، تکبر کریں گے، دعا ایک عبادت ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا؟ سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو وہ اللہ دعا سنتا ہے، نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا، تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے. پھر اس کے نفس پہ لازم ہے، جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو، نہ کروں گے تو جہنم میں ڈالوں گا، تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا. یہ اس کا معنی ہے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186 تھی، اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بندے سوال کرتے سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں، قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں، قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں فلا کہہ دو قل، وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں. سبحان اللہ. اس آیت پہ غور کیجیے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو بھی نہیں کہا، رسول کو نکال دیا بیچ میں سے، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو ان سے کہ میں قریب ہوں، نہیں کہا فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں ان سے. مطلب گویا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں آیا کہ نبی تم کہہ دو قل ان سے، یا قال یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا. حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے، سوالات کا ایک سلسلہ ہے سورہ بقرہ میں، ہر سوال کے بعد آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے قل ان سے جواب کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، کہ اس کا معنی یہ. یہاں جب سوال ہوا کہ میرے بندے پوچھتے میرے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نہیں کہا، نکال دیا فانی قریب، سیدھا اتنا قریب ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نبی آپ کہہ دو میں قریب ہوں. تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں نبی آپ سے، کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں. اُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. اور فرمایا فَلْيَسْتَجِبُوا لِي، تو انہیں چاہیے وہ صرف میرے سے ہی دعا کریں، مجھے سے ہی مانگے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے. لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو، شاید کہ وہ رشد و ہدایت پر قائم رہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگو تم پوچھتے ہو میرے بارے میں قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، لہٰذا تم صرف مجھ ہی سے دعا کرنا تاکہ تم جو ہے رشد و ہدایت پر رہو. وَلْيُؤْمِنُوا، ایمان بہرحال شرط ہے ہر چیز کے لیے، تو میں ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں. اور آگے فرمایا جو ہے تاکہ تم رشد و ہدایت پر قائم رہو. تو یہاں اس آیت نے وضاحت کر دی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، عبادت ہے دعا، یاد رکھیں. اسی طرح فرمایا جامع ترمذی کی یہ بھی روایت ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ عبادت کا مغز ہے. نماز دعا، حج دعا، یہ مغز ہے. دیکھیے ہر کسی چیز کے بعد دعا ہے نا، حج کے ارکان کر رہے دعا کر رہے، اس میں مغز ہے نا اس کا. تو دعا عبادت کا مغز ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے، اس کو امت جو ہے غور کرے اور اس چیز کو سمجھے. اسی طرح اب جب میں نے یہ کہا اللہ کہتا ہے دعائیں کرو اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے اس سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے کہ اس کی مختصر صورتیں کیا ہوتی ہیں. جب میں نے کہا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے
تو اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جو میں مانگوں وہ کر دیتا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ آئیے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطا رحمی کی اگر بات نہ ہو. ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو، اللہ مجھے زنا آسان کر دے یا مجھے فلاں نہیں، گناہ کی بات نہ ہو، اور قطع رحمی رشتے توڑنے کی بات نہ ہو کہ اللہ میرا رشتہ ان سے توڑ دے، میں ان سے فلاں کرتا ہوں، جس میں گناہ کی بات نہ ہو، رشتے توڑنی قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 3 میں سے 1 ضرور عطا کرتا ہے. جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو، پہلا شرط، دوسرا قطع رحمی رشتے توڑنے کی نہ ہو، تو اللہ 3 میں سے کوئی 1 کام اس کے ساتھ کرتا ہے. غور سے سنیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اللہ دعائیں بولتے ہیں نا اس میں قبول نہیں کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ سنیے 3 میں سے کوئی 1 کام. پہلا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دیتا ہے. اے اللہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے، گاڑی مل گئی، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی. اے اللہ مجھے فلاں گھر چاہیے، گھر مل گیا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی. اے اللہ مجھے فلاں جو خاتون سے نکاح کرنا ہے، دعا کے مطابق آپ کو کر دیا، وہ چیز آپ کو عطا کر دی. اے اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما، دعا کے مطابق صحت عطا ہو گئی. تو جو مانگتا ہے مل جاتا ہے، پہلی شکل. دوسری صورت دعا قبول ہونے کی، سنیے آپ فرماتے ہیں دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے ذخیرہ بنا دیتا ہے. دعا کو اللہ لے لیتا ہے اور اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے. اینڈ ٹائمز کا سٹاک، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ایک سٹاک بنا کے رکھ دیتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے. اور تیسرا فرماتے ہیں دعا کے برابر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. دعا کے برابر آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے گاڑی دے، اب بولیں گاڑی نہیں ملی مجھے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی. ہو سکتا ہے گاڑی لیتے آپ ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، گاڑی نہیں دلائی آپ. دعا کے برابر مصیبت ٹال دی تو آپ کی دعائیں اللہ نہیں قبول کر کے در حقیقت قبول کر رہا ہے، وہ اس کا بدلہ دے رہا ہے آپ کو. مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، پتا چلا اس میں تو میرے لیے شر تھا، اللہ نے بچا لیا، بعد میں الحمدللہ میں بچ گیا، ورنہ وہ چیز لے کے پھنس جاتا ہوں. سمجھے آپ؟ تو نہیں قبول کر کے قبول کرتا ہے آپ کی دعا. وہ 3 شکلیں، پہلی ہو بہو جو مانگا عطا ہوا، دوسری شکل آخرت کے لیے توشہ ذخیرہ بنا کے اعمال میں رکھ دیا، تیسری شخص دعا کے برابر مصیبت ٹال دی جاتی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے، مطلب دعا میں نقصان کچھ ہے نہیں، صرف فائدہ ہے، تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے پاس بہت خیر ہے، تم جتنی چاہو کرو، اس کے خزانے بہت زیادہ ہے، کم نہیں ہونے والے، کرتے رہ جاؤ. اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے پاس جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، وہ کہیں گے اللہ میں نے یہ اور یہ عمل تو کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے، مطلب کچھ ایسے عمل اس کے نام عمل میں ہوں گے جو اس نے کیے نہ ہوں گے. وہ کہیں گے اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو میں نے قبول نہیں کی تھی جب تو نے مانگی تھی دنیا میں. تو وہ بندہ کہیں گا کاش کہ میری اللہ کوئی دعا قبول نہ کرتا، اس لیے کہ اتنا اجر ملے گا نہیں قبول ہونے والی دعاؤں کا جسی کو امتحان نہیں. تو وہ کہیں گا کاش ہے اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا دنیا میں، آج اس کا اجر ملتا. تو کیا ہوتا اس اجر بڑھنے سے، نام اعمال نے وزن نیکیوں کا بڑھنے سے اس کے مقامات بلند ہوتے تھے جنت. تو کہیں کاش ایک بھی دعا اللہ دنیا میں قبول نہ کیا ہوتا تو نے میری. تو 3 میں سے 1 ملتا ہے، یاد رکھیے. اب کوئی دعائیں نہ چھوڑے، اللہ سے ناراض نہ ہو، اللہ سے رسوائی کا اظہار نہ کرے اللہ میری نہیں سنتا ہے، وہ سن رہا ہے آپ کی، آپ کو 3 میں سے 1 دے رہا ہے. دعا کے بدلے دعا جو مانگا وہ دے رہا ہے، یا اس کے بدلے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ رہا ہے، یا اس کے بدلے آپ کو اور مجھے اس کے برابر مصیبت کو ٹال دے رہا ہے، مصیبت کو ٹال دے رہا ہے. اور کیوں نہ ہو، ہم لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، اللہ جو ہے باطن کا جاننے والا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا کیا اچھا اور کیا نہیں. میں دعائیں مانگ رہا ہوں اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں انسان کبھی کبھار اپنے لیے دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتا ہے، دعائیں نہیں ہوتی بد دعائیں مانگتا ہے. وہ قسم سے اللہ اس کو نہ قبول کر کے رحم کرتا ہے ہم پر. مجھے علم نہیں کسی چیز کا، میں دعا کر رہا ہوں اللہ یہ چیز ہی مجھے چاہیے، دعا یوں کرنا چاہیے اللہ اس میں خیر ہو تو مجھے دے، نہیں یہ چیز ہی مجھے چاہیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے لے. آپ نے وہ چیز لی، اس کے بعد اس کا بھاؤ ختم ہو گیا، وہ چیز بیکار ہو گئی، وہ تو ناقص تھی، اس سے فلاں مسائل تھے، آپ کہیں گے میں نے کیا کر دیا، خیر کی نہیں کیا آپ نے، بس اپیل تھی کہ وہی چاہیے، دے دیا اللہ، خیر کی نہیں مانگی آپ نے. سمجھ رہے؟ تو کبھی کبھار دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتے اللہ سے، سمجھے؟ تو اللہ سے دعا کرنے کا حکم ہے. اس چیز کو سمجھے دعا کیا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے. اور 3 میں سے کوئی ایک شکل میں انشاءاللہ العزیز ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے، اور آخرت میں اگر اس کا بدلہ ملے تو انسان کہیں گا دنیا میں کاش قبول نہ ہوتی تو بڑا اچھا ہو جاتا، اس لیے آخرت میں بہت کثیر اس کا بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح اب جو میں نے کہا دعائیں قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں، 3 صورتیں ہیں، اس میں سے جو 3 صورتیں ہیں اس میں سے جو ایک صورت اللہ ہو بہو دعا کو قبول کرتا ہے، اس جو سٹیپ جو پہلا قبول جو اللہ ہو بہو کرتا ہے
اس کے پھر دو طریقے اللہ کے قبول کرنے کے. اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے. دعائیں تین شکل میں قبول ہوتی ہیں. ہو آخرت میں بدلا اس کے برابر مصیبت ڈالتا ہے. تو جو پہلی شکل اللہ قبول کرتا ہے, اس قبول کرنے کی پھر دو شکلیں ہیں. اس قبول کرنے کی دو شکلیں, وہ کیا ہے؟ پہلی شکل یہ ہے, دعا مانگی تبھی قبول ہو گئی. آج میں نے دعا کی, کل نتیجہ آ گیا. آج میں نے دعا کی, پرسوں نتیجہ آ گیا. آج میں نے دعا کی, 1 مہینہ بعد رزلٹ تھا میرا اور وہی آیا جو میں چاہتا تھا. تو یہ ہوا فوراً حال میں, مطلب بالکل آپ دیکھ سکتے اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی آپ کی. اور کبھی اس دعا کو اللہ بعد میں قبول کرتا ہے, بہت لمبے عرصے کے بعد. کتنا عرصہ ہم نہیں جانتے, بہت دن بعد کرتا ہے. لیکن تو جو پہلی شکل ہے, پھر اس کے دو ٹائپس ہوتے ہیں. پہلا فوراً, دوسرا تھوڑا وقت کے بعد. آئیے اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. جس میں دعا جو فوری قبول ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ تھے بنی اسرائیل سے, اور وہ جنگل میں تھے. زوردار بارش ہونے لگی, تینوں نے گفا میں پناہ لے لی. اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور گفا کی منہ پہ آ کے لگ گیا, گفا بند ہو گئی. تینوں نے کہا اپنے اپنے نیکی کا وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے سامنے ایسی نیکی بیان کرو جو نیکی خالص اللہ کے لیے کی ہوں گی, تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے. پہلے نے کہا اللہ میں نے اپنے والدین کے لیے جو ہے بکریاں چرا کر آیا تھا, والدین سو گئے, میں روز پہلے ان کو دودھ پلاتا. اس دن بعد میرے والدین سو گئے تھے, بچے حالانکہ میرے بھوک سے تڑپ رہے تھے, میں نے پھر بھی بچوں کو جو ہے دودھ نہیں دیا. پہلے والدین کے اٹھنے کا انتظار کیا, انہوں نے پیا, پھر میں نے بچوں کو دیا. یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا. اگر تجھے یہ چیز پسند ہے تو جو ہے اس کو جو ہے تو تھوڑا اس مصیبت کو ہٹا دے. پتھر تھوڑا کھسک گیا, روشنی اندر آنے لگی. فوراً اثر ہوا دعا کا, فوراً انسٹنٹ دعا ہوئی, اثر ہوا, پتھر تھوڑا کھسک گیا. پھر دوسرے شخص نے دعا کی, اور تیسرا بہرحال تفصیلی ہے واقعہ, بہت لمبا. تینوں نے دعا کی, ایک کی دعا پہ تھوڑا کھلا روشنی, دوسرے کی دعا پہ اتنا کھلا کہ باہر دیکھ سکتے لیکن نکل نہیں سکتے, تیسرے کی دعا پہ وہ رول کر کے بازو ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل گئے. جبھی اللہ نے جواب دیا ان کی دعا کا. یہ ایک شکل. اب دوسری شکل جو اللہ بعد میں جواب دیتا ہے, جو بعید ہوتا ہے, عرصے بعد دیتا ہے. تو آئیے اس کی مثال قرآن نے دی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129, اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے اللہ ان لوگوں میں سے, انہی میں سے ایک رسول پیدا کر. اے اللہ ان لوگوں میں سے. دعا کب کیا آپ نے معلوم آپ کو؟ جب اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کو لا کر مکے میں چھوڑ دیا. مکے میں چھوڑنے کے بعد جب آئے تو ایک دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میری اس اولاد سے, اسماعیل سے, اس کی نسل سے, ان لوگوں میں سے جو ہے اللہ فرمائے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, انہی کے اندر سے ایک رسول, انہی میں سے